نمازی کے سامنے گزرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزر کے جانا، اگر گزرنے والے کو اس کے گناہ کا علم ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، 40 کی مقدار تک وہ آدمی رکا رہے گا، سامنے سے نہیں گزرے گا۔ ابو نضر راوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ سرکار نے 40 دن فرمائے ہیں یا 40 مہینے فرمائے ہیں یا 40 سال فرمائے، یعنی تینوں قول موجود ہیں اور ممکن ہے سرکار نے فرمایا ہو اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے کے گناہ کا پتہ ہو تو آدمی 40 سال تک بھی رکا رہے، لیکن سامنے سے گزر کے نہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے کا گناہ کا آدمی کو علم ہو جائے تو زمین میں دھنس جانا قبول کرے اور پسند کرے، لیکن سامنے سے آدمی نہ گزرے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ، سامنے سے گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آدمی کسی سائڈ سے آیا، سامنے سے گزر گیا۔ پاکستان میں جو مساجد کا رخ ہے وہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، اور ہمارا قبلہ مغرب کو ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا معنی ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہو، ایک آدمی شمالاً جنوباً گزر جائے، کراس کر جائے، اس کو کہتے ہیں نمازی کے سامنے گزرنا، یہ منع۔ اگر گزرنے کی ضرورت پڑ جائے اس کے لیے حکم یہ ہے سترہ کھڑا کرو۔ سترہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حدیث میں بیان کیا ہے، اونٹ کے کجاوے کی بلندی کی مقدار۔ اگر کسی نے کجاوا دیکھا ہو، اونٹ کے پلان پر جو کجاوا رکھا جاتا تھا لکڑی کا، اس کی کم از کم 1 سے 1.5 فٹ اونچائی ہوتی تھی۔ اگر اتنی اونچی چیز نمازی کے سامنے رکھ دیں تو وہ سترہ بن جاتا ہے، ایک آڑ اور ایک رکاوٹ، ایک حد بندی مقرر ہو جاتی ہے، اس کے آگے گزر جائے تو کوئی حد نہیں، تاکہ اس کی حد بندی ہو جائے، وہ آگے پڑھ لے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے، بعض اوقات ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ جو آدمی آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ سترے کا کام دیتا ہے، اس کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ہو گئی، نماز استسقاء ہو گئی یا گرہن کی نماز ہو گئی، وہ اکثر میدانوں میں پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں چونکہ میدان میں عام گزر گاہ ہوتی تھی، عام درخت ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سترے کا اہتمام کرتے۔ سترے کا اہتمام کیا کرتے؟ یا تو نیزہ سامنے گاڑ دیتے، یا کوئی ایسی بڑی چیز سامنے رکھ دیتے، یا اونٹ کا پلان گھسیٹ کے سامنے رکھوا دیتے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیتے۔ اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو وہ گزرتا رہے، گزرنے والے کو تو کوئی حرج نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کا اہتمام ہو سکتا ہے تو کر لیں۔ آج کل مساجد میں یہ چھوٹے چھوٹے رہل نما وہ بنائے ہوئے ہیں، سپوٹیں بنائی ہوئی ہیں نمازیوں کے لیے، وہ سامنے رکھی ہوتی ہے، اگر کسی آدمی نے اٹھ کے جانا ہے تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے نمازی کے سامنے رکھتے ہیں، وہ سترہ بن جاتا ہے، نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ چھوٹی مساجد میں سامنے سے گزرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، چونکہ چھوٹی مسجد میں دیوار ہی اس کی حد ہوتی ہے، اگر سترہ نہیں کھڑے کرتے تو پھر سامنے کی دیوار ہی اس کی حد ہے، لہذا مت گزرے۔ بڑی اگر اتنی بڑی مسجد ہے
کہ نمازی اگر ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے آدمی گزر جاتا ہے، اس کی توجہ نہیں بٹتی، تو پھر وہاں گنجائش ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے آدمی سامنے سے گزر جائے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے نمازی کے سامنے سے 3 صفیں چھوڑ کر چوتھی صف سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ اس کی حکمت، نمازی کے لیے حکم ہوتا ہے جس وقت وہ حالت قیام میں ہے وہ سجدے کی جگہ کو دیکھے، اگر رکوع میں ہے تو اپنے پاؤں کی پیٹھ کو دیکھے، اگر وہ حالت تشہد و اتحیات میں ہے تو پھر اپنی گود میں دیکھے، حالت سجدہ میں تو اپنی ناک کو دیکھے۔ اگر اسی سنت طریقے سے آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو انسان کی نگاہ 2 سے 3 صفوں تک ہی کام کر رہی ہوتی، اس کے آگے نگاہ نہیں جاتی۔ جب نگاہ ہی 3 صفوں تک اس کی کام کر سکتی ہے، آنکھیں کھلی ہوں، سجدے کی جگہ پہ آدمی دیکھ رہا ہو، تو 3 صفوں سے آگے کوئی گزر جائے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب اس کی توجہ نہیں بٹی، لہذا چوتھی 5ویں صف سے کوئی گزر گیا تو اجازت ہوگی۔ ہاں اگر نمازی کی خود اپنی غلطی ہے، خلاف سنت، خلاف آداب نماز پڑھ رہا تو خود ہی سامنے سے دیکھ رہا تھا، وہ کل جہاں ہی دیکھ رہا ہے، اب جہاں سے کوئی گزرے وہ دیکھ ہی رہا ہے، تو پہلی تو بات اس نے اپنی نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا، اب دوسرا آدمی جو گزرنے والا ہے وہ مشکل میں پڑ رہا ہے، لہذا پہلے تو نمازی کو اپنی نماز کو با آداب مستحب طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، پھر گزرنے والے کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا تو وہ بیٹھا رہے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات والے، انہوں نے میرات المناجی مشکات کی شرح لکھی ہے، اس نے بھی اسی حدیث کے تحت جس میں وعید آئی ہے انہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے اسی مسئلے کو یوں بیان کیا، انہوں نے فرمایا اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ آگے جو بیٹھا ہے اب وہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے، اس نے نماز ادا کر لی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب کے الفاظ یہ ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ اگر اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ دائیں بھی ہو سکتا ہے، وہ بائیں بھی ہو سکتا ہے، وہ اٹھ کے سامنے 4 قدم اٹھا کے آگے سے بھی نکل سکتا ہے۔ اس کا مطلب چونکہ وہ پہلے بیٹھا تھا اب وہ نکل سکتا ہے، جو ہے نا اس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ پہلے نہیں بیٹھا تھا، ادھر سے آیا یوں گزر گیا، اس کو کہتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ سامنے سے گزر جانا کراس کر کے یہ منع ہے، سامنے بیٹھا تھا، ضرورت بن گئی، جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، وہ جو وعید ہے اس سے انسان